بعض لوگ جو تراویح کو 20 نہیں مانتے اور 8 رکعتیں مانتے ہیں، کیا 8 رکعتیں تراویح کی مانتے ہیں اور 20 کو بدعت کہتے ہیں اور کہتے ہیں ثابت نہیں۔ اب 8 رکعتیں تراویح، کیا ایک بات یاد رکھ لیں، کسی حدیث صحیح سے 8 رکعت تراویح سرے سے ثابت نہیں ہے، نہ صحیح سے نہ ضعیف سے۔ اگلی بات کہہ رہا ہوں، کسی ضعیف حدیث سے بھی نماز تراویح کی 8 رکعتیں ثابت نہیں۔ بات کو سمجھ گئے؟ اب وہ بنیاد جو بنیادیں ہیں، سب سے بڑی جو ٹھوس دلیل ان کے پاس ہے وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، جس کو امام بخاری کتاب رمضان میں لائے ہیں۔ ماہ رمضان میں تراویح کے ذیل میں قیام لیل، رمضان اور تراویح کے باب میں امام بخاری لائے ہیں، باب ہے۔ اور ایک باب جب امام بخاری کوئی باب قائم کرتے ہیں بیٹے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ احکام اور سنن کی کتابوں کی طرح ہر حدیث اب عین فقہ کی کتابوں کی طرح بنوان اس باب کے مطابق نیچے ہوگی، نہیں۔ ان کا ایک نظم تبویب کا الگ ہے، کوئی نسبت مل جائے، کوئی جزئی نسبت مل جائے حدیث کے مضمون کی، لفظ کی نسبت مل جائے، لفظ مل جائے، مضمون مل جائے، حکم مل جائے، اطلاق مل جائے، واقعہ مل جائے، اس کا پس منظر، ورود کا مورد، کوئی مطابقت، کوئی مماثلت، سملیرٹی کسی قسم کی بھی اگر نسبت مل جائے تو وہ اس باب میں لے آتے ہیں، بہت ساری حدیث کو جمع کر دیتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ایک حدیث 10 12 بار بھی صحیح بخاری میں آتی۔ اس حدیث کو یہاں لکھ دیا، اسی حدیث سے ایک اور معنی معلوم ہوتا ہے، وہ اگلے باب میں بھی لکھ دیا، اس سے ایک اور معنی پر اطلاق ہوتا ہے، اگلے باب میں بھی لکھ دیا، تو 12 مرتبہ بھی بعض اوقات ایک حدیث صحیح بخاری شریف میں آتی، 7 مرتبہ آتی۔ انہوں نے اس حدیث سے جو معنی لیا تو اس کے ساتھ جو مضمون ملتا ہے اس باب میں اس کو درج کر دیا۔ تو ایک روایت ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، یہ حدیث ہے، پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کیسی تھی؟ کیا پوچھا؟ آپ کا قیام اللیل، رات کا قیام کیسا تھا، کتنی نماز پڑھتے تھے، کیسے پڑھتے تھے؟ سوال کرنے نے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں بیٹے، نوٹ لکھ لیں، آپ کو یہ کام آئے گی۔ سوال کرنے والے نے صلاۃ التراویح کا پوچھا ہی نہیں ہے، یہ بات بنیادی۔ سائل نے اپنا سوال صلاۃ التراویح کے بارے میں بولیے پوچھا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو رات کی نماز کا پوچھا ہے، انہوں نے تو صلاۃ تہجد کا پوچھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، رات کا قیام کیسا تھا۔ تو وہ بیان چلا آ رہا ہے، تو وہ پھر حضور کے تہجد کے لیے انہوں نے پوچھا، سوال یہ کیا، انہ سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان۔ یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ پھر رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسے ہوتی تھی، نماز تہجد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، نماز تہجد کیسے معلوم ہوا وہ بتاتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں، ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہا علی 11 رکعۃ، کہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے سال کے کسی مہینے میں بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو کون سی نماز ہوئی؟ تراویح تو صرف رمضان میں ہوتی ہے، 11 مہینوں میں تو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سمجھا کہ یہ صلاۃ التراویح کا نہیں پوچھ رہا۔ اگر وہ سوال سائل کی بات سے یہ سمجھتی کہ یہ نماز تراویح کا پوچھ رہا ہے تو ولا فی غیرہا بولیے نہ فرماتی، چونکہ صلاۃ التراویح تو غیرہا میں ہے ہی نہیں، غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ پھر وہ یہ نہ کہتی کہ فی رمضان ولا فی غیرہا، اس کا مطلب ہے وہ ایک ایسی نماز کی رکعتیں بتا رہی ہیں جو نماز رمضان میں بھی راتوں کو پڑھی جاتی ہے اور
غیر رمضان باقی 11 مہینوں میں بھی پڑھی جاتی ہے اور وہ صرف صلاۃ التہجد ہے۔ یہ جواب دیا، پھر 4 پڑھتی، پھر 4 اور پھر اس کے بعد آگے وطروں کا ذکر ہے سارا۔ اب یہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، امام بخاری نے یہ حدیث، اب حدیث کے متن میں تو سرے سے تراویح کا ذکر ہی نہیں، نہ سوال میں، اور جواب نے تو تصریح کر دی ہے، جواب نے تو تصریح کر دی ہے کہ یہ ہے ہی وہ نماز جو پورا سال پڑھی جاتی، وہ تہجد ہے۔ امام بخاری نے کیا کیا، اب بعض لوگوں نے اس کو تراویح بلا وجہ اس لیے سمجھ لیا کہ امام بخاری نے اس حدیث کو درج کیا ہے کتاب صلاۃ التراویح کے تحت، چونکہ انہوں نے کتاب صلاۃ التراویح کے تحت درج کیا ہے، انہوں نے بلا وجہ اس حدیث کا اطلاق نماز تراویح پہ کر دیا، جبکہ سمجھ لیں کہ اس کتاب اس عنوان کے تحت درج کرنا یہ تو حدیث نہیں ہے، یہ تو امام بخاری کا فہم ہے۔ اور وہ وجہ کیا ہے کہ چونکہ تہجد رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے اور غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، سوال اسی کا تھا ذہن میں ان کے پوچھنے والے کہ یہ تھا کہ کہیں جب رمضان آ جاتا ہے اور رمضان میں تراویح شروع ہو جاتی ہے تو کیا نماز تراویح کی وجہ سے تہجد ختم تو نہیں کر دیتے تھے؟ کہ یہ تو نہیں تھا کہ تراویح آ گئی تو پھر تہجد قیام اللیل نہ کرتے ہوں یا کم کر دیتے ہوں؟ پوچھنے والے کا مقصد ذہن میں یہ تھا، تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ وہ 11 ہی پڑھتے تھے اور اس سے زائد نہیں کرتے تھے۔